بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 83 میں کتاب العقل والجعل کا 48واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں امام حسن علیہ السلام کا فرمان عقلاء کی مدح میں اور امام زین العابدین کی نظر میں کمال عقل کے متعلق رہنمائی ذکر ہوئی، اور اس درس میں ایک تو سابقہ درس کا تتمہ بیان ہونے والا ہے، عقل مند کے عملی اقدامات اور عاقل کی احتیاطی تدابیر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ امام سجاد علیہ السلام کا جو فرمان تھا کہ نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھنے سے نیکی کی دعوت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں طولانی گفتگو فرمائی ہے، اس کے فوائد ہیں، اور اس میں فرمایا کہ عظیم تاکید ہے کہ انسان فاسق اور ظالم لوگوں سے بچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرے، تو اس طرح اس کی ہدایت ہوتی ہے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے علماء کے آداب سے استفادہ کرنے کو عقل میں اضافہ قرار دیا ہے، ادعاب انہوں نے نہیں پڑھا، تو بہرحال فرماتے ہیں کہ چونکہ علماء کے آداب ان کی عقل کے کمال سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ان کی روحانی اور نورانی عقل کا کرشمہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی انسان پیروی کرے تو وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، علماء کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھ کر بحث کرنا یہ بہتر ہے کہ جاہل اور نادان شخص کے ساتھ بہترین تکیوں اور نشستوں پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے، چونکہ نادان کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کی عقل اور شعور میں کمی واقع ہوگی، اور عالم کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے سے اس کی عقل و شعور میں اضافہ ہوگا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے عادل حاکم اور والی کی اطاعت کو تمام عز و شرف قرار دینے کی جو تفسیر بیان کی ہے، فرمایا کہ انسان اسیر ہے اپنی شہوات اور نفس امارہ کا، اور قوائے شہوانی اسے لذات کی طرف دعوت دیتی ہیں، لوگوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں، دل متفرق ہوتے ہیں، تو ان پر ایک سلطان عادل ہو جو ان کے لیے ایک نظم مہیا کرے، سب کے حقوق ان تک پہنچائے، سب کی عزت اور ناموس کا محافظ ہو، تو اس کو اس معنی میں لینا چاہیے۔ یہاں پر جناب شارانی نے شرح اصول کافی مازندرانی پر بھی حاشیہ ذکر کیا ہے کہ والی عادل کی اطاعت سے مراد شیعہ نقطہ نظر سے امام معصوم ہوتا ہے، اور یہ حکمت الہی اور لطف الہی میں واجب ہے کہ وہ ہر دور میں امام معصوم کو معین کرے، اور اسی کو حکماء بھی قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف حکماء اسلامی کے حوالہ جات بھی بیان کیے ہیں۔ تو یہ جناب مازندرانی کے کلام کا تتمہ موجود ہے کہ جب انسان والی عادل کی اطاعت کرے گا تو معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، اس میں حرج و مرج ختم ہو جائے گا، اور انسان اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کر سکتا ہے، اس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ مزید اس کے بارے میں طولانی گفتگو فرمائی ہے کہ مال و دولت کو زیادہ کرنا یہ مردانگی کا کمال ہے، چونکہ انسان اپنی تجارت کے ذریعے یا مختلف کسب و کار کے ذریعے جب اپنے پاس اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتا ہے تو یہ مردانگی کا کمال ہوتا ہے، اس سے لوگوں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے اور اپنی ضروریات کو بہتر پورا کر سکتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس سے دنیا اور آخرت کی مصالح اور نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا ہے، اصلاح المال من الایمان، کہ اپنے مال کی اصلاح کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ علیک باصلاح المال، کہ آپ پر واجب ہے کہ اپنے مال کی اصلاح کریں۔ مروت کے حوالے سے بھی ایک طولانی حاشیہ جناب شارانی کا موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید فرمایا کہ حلال کسب و کار کے متعلق بہت زیادہ روایات میں ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں آیا کہ دو قسم کی دنیا ہوتی ہے، ایک دنیا ممدوحہ ہوتی ہے جس کے ذریعے قرب الہی حاصل ہو، اور ایک دنیا ملعونہ ہوتی ہے جس کے ذریعے رحمت الہی سے انسان دور ہو جائے۔ تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ اپنے مال کو پاک و پاکیزہ کرے، اس سے زکوٰۃ نکالے، چونکہ اس سے بھی مال میں برکت آتی ہے۔ زکوٰۃ کا یہ نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ امام علی علیہ
السلام کے فرمان سے استفادہ کیا ہے، ان اللہ وضع الزکاۃ قوتا للفقراء وتوفیرا لاموالکم، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے تاکہ فقراء کی مدد ہو جائے اور تمہارے اموال میں اضافہ ہو۔ مشورہ لینے والے کی رہنمائی کرنا یہ حق کے نعمت کو ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے، تو فرمایا مشورہ لینے کی ترغیب کی گئی ہے، شرعاً بھی عقلاً بھی۔ روایات اس میں بہت زیادہ ہیں، حتیٰ عقلاء عالم کے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ بہرحال جو شخص مشورہ حاصل کرتا ہے اور اس کو ٹھیک مشورہ مل جاتا ہے، اس کے ساتھ خیانت نہیں کی جاتی، تو وہ شخص کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ تو جو شخص مشورہ دینے میں کوتاہی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو گویا اس نے مسلمان سے خیانت کی اور اس نے رسول اور اللہ تعالیٰ سے خیانت کی ہے، اس کی سخت مذمت ہوئی ہے۔ تو حق کے نعمت کی ادائیگی یہ ہے کہ انسان ٹھیک ٹھیک مشورہ دے دے۔ ان للہ عبادا یختصهم بالنعم لمنافع العباد فیقرها فی ایدیہم ما بذلوها فاذا منعوها نازعها ثم حولها الى غیرہم، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتیں دی ہیں تاکہ لوگوں کو نفع پہنچائیں، تو جب تک وہ اس کو ٹھیک خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمت دیے رکھتا ہے، جب وہ اس کو منع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا یہ کمال عقل ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں ہر قسم کی اذیت شامل ہے اور انسان کو اذیت پہنچانے کی بجائے اس کے لیے نفع اور فائدے کا سبب بننا چاہیے۔ ایک دوسرے میں نیکیوں کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے سے رحم دلی، صلہ رحمی، بھائی چارے سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، یہ کمال عقل ہے۔ تو اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ انسان دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ تو جو شخص لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے آسانی حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اس کو آفات اور مصیبتیں نہیں پہنچے گی، آخرت میں بھی اس کو اچھائی حاصل ہوگی، چونکہ قرآن کریم میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھے گا، اس کا مزہ اسے چکھنا ہوگا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں تو وہ جان لیں گے کہ ان کا کون سا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد، بدترین زاد قیامت کے دن وہ کیا ہے، لوگوں پر ظلم کرنا۔ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، اس طرح کی باقی تاکیدات بھی بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد انہی 6 اقسام کو ذکر کیا ہے کہ جو ملا صدرہ شیرازی نے پیش کی تھی، 4 نقص کے حوالے سے اور 2 کمال کے حوالے سے، ان کی تفصیل گزر چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا، یا ہشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ولا يسأل من يخاف منعه ولا يعد ما لا يقدر عليه ولا يرجو ما يعنف برجائه ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه۔ حال لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یحدث، حدث یحدث سے بیان کرنا، تکذیب کذب یکذب تکذیب جھٹلانا، یعد وعدہ، یعد سے ہے وعدہ کرنا، یعنف عنف یعنف سے توبیخ اور سرزنش کرنا، ملامت کرنا، یقدم اقدم یقدم سے باب فعال سے ہے اقدام کرنا، عمل کرنا، رجا امید کے معنی میں ہے۔ عقل کے متعلق یہ ایک طولانی روایت تھی جو آپ نے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو یہاں پر اس کے چند مصادر کو ذکر کیا گیا ہے۔ تحف العقول حرانی میں اس کو نقل کیا ہے، من لا يحضرہ الفقیہ شیخ صدوق میں اس کو نقل کیا گیا ہے، الوافی فیض کاشانی اور وسائل الشیعہ خور عاملی میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا معنی کر لیتے ہیں۔ فرمایا، اے ہشام، بے شک عقل مند شخص اس شخص کو بیان ہی نہیں کرتا حقائق کہ جس کے جھٹلانے کا اسے خوف ہو، اور اس بندے سے سوال نہیں کرتا کہ جس کے منع کرنے کا خوف ہو، یعنی اس سے اسے امید نہ ہو تو اس سے سوال نہیں کرتا۔ ولا يعد ما لا يقدر علیہ، اور جس چیز کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا وعدہ نہیں کرتا، اور جس چیز کی امید رکھنے پر ملامت کا خوف ہو تو اس کی امید نہیں رکھتا، اور جس کام سے عاجز ہونے کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کا اور رہ جانے کا خوف ہو
تو اس کا اقدام بھی نہیں کرتا۔ گویا حدیث کے اس تتمہ میں عقل مند کی احتیاطی تدابیر اور عملی اقدام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جھٹلانے والے کے سامنے حقائق بیان نہ کرنا، نہ دینے والے کے سامنے سوال نہ کرنا، غیر مقدور چیز کا وعدہ نہ کرنا اور قابل ملامت کام کی امید نہ رکھنا، اور جس کام کے رہ جانے کا ڈر ہو اس کا اقدام نہ کرنا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں 22واں مشہد عقل مند کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اقوال اور افعال میں احتیاط اور حزم سے کام لیتا ہے۔ عقل مند کی ایک نشانی بتائی کہ وہ اس شخص کو حقائق بیان نہیں کرتا جس کے جھٹلانے کا خوف اور ڈر ہو۔ فرمایا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، ان کی سیرت تھی، آپ رئیس العقلاء ہیں کہ آپ وحی کی وہ باتیں ان میں توقف کرتے تھے جیسے اصل بعثت کا اظہار کرنا ہے یا معراج کے بارے میں یا اپنے جانشین کے بارے میں، کہیں لوگ اس کی تکذیب نہ کریں، یہاں تک کہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا کہ آپ اظہار کریں اور اس کا اعلان کریں۔ فاصدع بما تؤمر، یا حکم دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یا فرمایا گیا بلغ ما انزل الیک۔ نیز فرمایا کہ یہی چیز دیگر انبیاء کی سیرت میں بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے متعلق ناقل ہوا ہے اور اس کے نمونے بیان کیے ہیں۔ لیکن علامہ ملا صدرہ شیرازی نے اس تیسرے مورد میں فرمایا کہ جس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے مقدمات کی تمہید اور اس کے بارے میں کوشش نہیں کرتا، چونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اپنی کوشش کو اس میں صرف نہیں کرتا، اور جس کام کی امید پر ملامت کا خطرہ ہو تو اس کی امید نہیں کرتا۔ فرمایا جیسا کہ بعض مریدین اور طلاب کو اپنے مشائخ کے سامنے ایک امید ہوتی ہے کہ وہ اسرار اور کرامات ان کو بیان کر دیں، تو ان کو اساتذہ یا مشائخ کی طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ ابھی اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو مزید کوشش درکار ہے، صبر سے کام لینا ہوگا، جلد بازی سے کام نہیں لے سکتے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس آیت کے ما زاغ البصر وما طغى کے متعلق فرمایا کہ بعض اہل دل یعنی اہل عرفان کا ماننا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بصر اور بصیرت میں کوئی کجی نہیں تھی، بلکہ آپ کے ظاہر و باطن میں استقامت موجود تھی۔ بس نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کامل وہ شخص ہے کہ جس کے حالات اور دل، ظاہر و باطن، بصر و بصیرت میں موافقت اور مطابقت پائی جائے، اسی وجہ سے اس کو پھر مزید مقامات اور کمالات سے نوازا جاتا ہے۔ ایک نشانی یہ تھی کہ جس سے عاجز ہونے کی وجہ سے اس کے رہ جانے کا ڈر ہو تو اس کا اقدام نہیں کرتا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس کی طول و تفصیل کے ساتھ شرح اور وضاحت بیان کی۔ پہلے مورد میں فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے گناہ اور عدوان میں مددگار نہیں ہوتا اور ان کو اپنی توہین اور تذلیل پر مدد فراہم نہیں کرتا، بلکہ اپنی قدر و شرف کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسی باتیں ان کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ جن کو وہ جھٹلاتے ہوں کہ وہ اگر جھٹلائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اس کا موجب کون بنے گا؟ یہ شخص بنے گا۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے اشد الذنوب ما استہان بہ صاحبہ، بدترین گناہ وہ ہے کہ جس کو انسان سبق شمار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ تکذیب کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اور جاہل اور نادان شخص کے پاس بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا بھی شوم ہوتا ہے، تو پھر اس سے بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور حقائق اور جو معارف ہیں ان کو بیان نہیں کرنے چاہیے، چونکہ وہ پھر اپنی نادانی کی وجہ سے دشمنی اور جنگ و جدال اور مناظرے میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ دوسرے مورد میں فرمایا کہ جس کے منع کرنے کا خوف ہو تو اس سے سوال نہیں کرتا، چونکہ اس طرح طمع کرنا اور لوگوں کے سامنے مر مٹنا اور ان کے سامنے دستے دراز اپنا ہاتھ پھیلانا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ذلت ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے ان استطاعت اللہ یکون بینک و بین اللہ ذو نعمہ فافعل فانک مدرک، اگر تو کر سکے کہ اللہ اور تیرے درمیان کوئی دوسرا انسان واسطہ یا حائل نہ ہو، کیونکہ جو تیرا رزق میں سے قسمت ہے وہ تجھے ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو تھوڑا دے یا زیادہ دے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور اگر مانگنے کے لیے مجبور ہو تو پھر ایسے شخص سے توقع رکھے یا مانگے کہ جس کے دینے کی امید ہو۔ اسی مورد کے بارے میں کچھ اشعار سے بھی استشہاد فرمایا ہے۔ تیسرے مورد کے بارے میں فرمایا کہ جس چیز کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا وعدہ بھی نہیں کرتا، چونکہ وعدہ خلاف
خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، لئیم کا کام ہے اور اس میں ذلت ہے اور خساست ہے۔ اصحاب عقول اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، نبی اکرم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا وعد منہا خلف الوعد، کہ نبی اکرم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوں وہ منافق ہے اور اس میں وعدہ خلافی کو بھی شمار کیا ہے۔ باقی اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ وعدہ وفا کرنے کی مدح کی گئی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، جو صادق الوعد تھے۔ اسی طرح اس مورد کے بارے میں بھی خاصی وضاحت فرمائی ہے کہ جس چیز کی امید پر ملامت کا خوف ہو تو اس کی امید نہیں رکھتا، جیسا کہ جو بندہ نادان یا غبی ہے تو وہ اسرار کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے کامل استاد بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا ظرف ہے اور اس کو کتنا عطا ہونا چاہیے۔ آخری مورد کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی ہے کہ انسان عاقل ان چیزوں کا اقدام کرتا ہے کہ جو اس کی قدرت میں ہوتی ہیں، اور جن چیزوں میں ناکام ہونے اور عاجز ہونے کا اسے خوف ہوتا ہے تو ان کا ارتکاب نہیں کرتا کہ لوگ اس پر اس کی مذمت کریں گے، ملامت کریں گے اگر اس نے اس کام کو بہترین اور کمال کے ساتھ انجام نہیں دیا، کیونکہ جب ایک انسان عاجز ہو تو اسے پھر اس میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ناقص انجام دے کر لوگوں کی سرزنش کو مول نہیں لینا چاہیے۔ ایک حدیث سے بھی یہ استفادہ کیا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ مومن کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یتعرض لما لا یطیق، ایسے کاموں کے درپے ہو جو اس کی طاقت میں نہیں ہوتے، یا دوسری روایت میں یدخل فیما یتعذر منہ، جو کام اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں ان میں داخل ہو۔ تو یہاں پر جناب شاہرانی کا ایک حاشیہ بھی موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو مل جل کر رہنا ہے اس کے آداب ہوتے ہیں، ان کی یہاں پر تفصیل بیان کی ہے۔ اس بات کو علامہ شاہرانی کے حاشیے کے ساتھ اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ جناب نے شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی میں ایک حاشیہ ذکر کیا ہے، فرمایا یہ ایک طولانی روایت ہے جس کا پہلا راوی ثقہ ہے، بعض اصحاب نا کی وجہ سے مرسلہ ہوگی تو سند کے لحاظ سے یہ غیر معتبر ہے، لیکن اس کے متن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے چونکہ اس میں عقل کی مدح کی گئی ہے۔ قرآن کریم اور ادلہ عقلیہ سے اس کے لیے تائید اور استشہاد کیا گیا ہے، اگرچہ کہ اس کے بعض الفاظ میں تکلف کی ضرورت ہے اس کی تفسیر میں، یا بعض آیات کو خلاف نقل کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے چونکہ اتنی طولانی روایت میں تمام الفاظ کو یاد رکھنا یہ راوی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس میں سہو وغیرہ ہو جاتا ہے۔ بعض کلمات میں تحریف یا تصحیف ہوئی ہے تو اس کو ہم تحریف کی دلیل قرار نہیں دے سکتے، جیسا کہ اخباریوں کی عادت ہے، یعنی اس نظریے کو ان چیزوں سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ صحیح ہے کہ یہ خود راوی کا وہم ہے، اس کی طرف سے تحریف ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت وہ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے اور وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ آخر میں ایک تذکر دیا ہے کہ جناب وافی نے اس کو شرح دی ہے اور بہت سارے مقام پر اس نے علامہ سید میر باقر داماد اور صدر المتعلحین یعنی ملا صدرہ سے استفادہ کیا ہے، لیکن ان کی طرف نسبت نہیں دی، ان کا نام نہیں لیا، اس کا بھی کوئی عذر ہے جس کو دوسرے مقام پر بیان کرنا چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں عقل مند کے عملی اقدامات اور عقل کی احتیاطی تدابیر پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔